الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ آپ ان سے کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ یتیموں کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے احکام قرآن مجید میں نازل ہو چکے تھے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اموال یتامہ کی بہت سختی کے ساتھ وہ ممانعت فرمائی کہ اس کو لیا جائے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں تک کہا کہ جو لوگ یتیموں کا مال اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں۔ یتیموں کا مال کھانا اپنے آپ کو جہنم میں بھیجنے کے مترادف ہے۔ تو وہ مومن بندے جن کے ہاں کچھ یتیم پرورش پا رہے تھے وہ ڈر گئے، اور انہوں نے یتیموں کے اموال الگ کر دیے، اور حتیٰ کہ یہاں تک صحابہ احتیاط برتنے لگ گئے کہ اگر کسی یتیم نے کوئی کھانا چھوڑ دیا تو اپنے بچوں کو یہ خود استعمال میں نہیں لاتے تھے، یا تو وہ خود استعمال کرے یا پھر وہ ضائع ہو جائے۔ اور جب یہاں تک معاملہ پہنچ گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے دریافت کیا، اللہ کے رسول یہ اتنی سختی کا جو معاملہ ہے یہ کہاں تک ہے، کس حد تک وہ ہم جائیں، اس طرح وہ یتیموں کا مال ضائع ہوتا ہے؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یتیم ہوتا کون ہے؟ یتیم ہر وہ بچہ ہوتا ہے جو بالغ ہونے سے پہلے باپ سے محروم ہو جائے۔ بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا، چھوٹی عمر ہے، اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ فوت ہو گیا، ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ بچہ بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا، پھر یتیمی ختم ہو گئی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یتیموں کے بارے میں جو سوال تھا اس کے بارے میں فرمایا، قل اے پیارے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اصلاح لفظ عام ہے جس کے اندر ہر خیر وہ آ جاتی ہے، یعنی یتیموں کے معاملات میں جہاں تک ممکن ہو سکے اصلاح کی کوشش کی جائے، نہ تو ان کے اوپر بوجھ بنا جائے اور نہ ہی ان کا مال وہ ہڑپ کیا جائے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم ان کو اپنے کھانے پینے میں، اپنے معاملات میں اپنے ساتھ ملا لیتے ہو تو تمہارے بھائی ہیں۔ دین میں سارے کے سارے مومن مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لہذا وہ بھی تمہارے بھائی اور ساتھی ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح اور یقیناً اللہ جانتا ہے کہ کون اصلاح پسند ہے اور کون فساد کرنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی نظروں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ کون وہ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانا چاہتا ہے، اور کون وہ یتیموں کے اوپر شفقت کر رکھنے کے لیے یا یتیموں کے مال کے ضائع ہونے کے بچانے کے لیے وہ ایسا معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ کو تو علم ہے۔ اب ہر وہ شخص جو یتیم کے مال کو کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے اس غرض سے کہ ضائع نہ ہو جائے یا اس کی بڑھوتی کے لیے اس کو کہیں لگا دیتا ہے، تو اللہ کے نظر میں اس کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام تو جانتے ہیں کہ کون وہ فساد کی بنیاد پر کر رہا ہے اور کون اصلاح کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ اگر اللہ چاہتا تو تمہارے اوپر سختی کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو یتیموں کے معاملات میں سختی کر دیتا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، اور تمہارے اوپر کسی بھی معاملے میں مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تمہارے اوپر آسانیاں کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ
اگر اللہ چاہتا تو تمہارے اوپر سختی کر دیتا، یعنی قطعاً کوئی بندہ یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگایا، اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں سختی مقصود ہی نہیں ہے، اصل مقصود امور کی اصلاح ہے، امور کی خیر ہے اور لوگوں کے معاملات کی بہتری ہے۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ غالب ہے، جو چاہے حکم کرے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے، کوئی بھی حکم ایسے ہی خالی نہیں ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آنے والی ہر ہدایت وہ ایک حکمت کے تحت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حکمت بالغہ کے تحت اپنے احکامات جو ہے وہ لاگو کرتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ حکم یتیموں کے بارے میں کہ ان کے مال کے ساتھ جو ہے وہ فساد نہ کیا جائے، خراب نہ کیا جائے، اس کے ساتھ ملا کر اس کو کھایا نہ جائے، یا اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہو رہا ہے لہذا جتنا سمیٹا جا سکتا ہے سمیٹ لو، بڑا ہو گیا تو اپنا مال لے جائے گا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام دیکھتا ہے، جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کون جو ہے وہ اصلاح پسند ہے اور کون جو ہے وہ فساد کرنے والا ہے۔ تو اے مومنو، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یتیم کے اوپر جو ہے سر پر ہاتھ رکھو، ان کے معاملات کی اصلاح کرو، اور جہاں تک ہو سکے ان کے مال سے دور رہو، کیونکہ یتیم کے مال کا کھانا یہ جیسے اللہ کا خود فرمان ہے، یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یتیموں پر شفقت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں جہاں تک بھی اس دنیا میں ہم رہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔